کر ان کو کھانا کھلا دو. اگر وہ بھی کھانا کھلائیں گے تو وہ تو بھوکے مر جائیں گے. اللہ میاں نے اگر کسی کو مالدار بنایا تو وہ اس غریبوں کو نہیں دے سکتے. حکمتیں ہیں اس کے اندر. ورنہ تو اسی لیے کہا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کے واسطے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ہوتے اللہ ہی کھولتے ہیں جس کے واسطے وسعتیں رکھی اور جس کے واسطے تنگی کا رکھا. یہ نظام تو اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف سے نہیں. تو یہ خرچ کرنا یہ اصل میں اس کی حکمتیں اور ہیں. تو یہاں زکوٰۃ جو ہے وہ تو ہے مقصود. یعنی یوں کہیے کہ جس حکمت کی وجہ سے مال خرچ کرنا ضروری قرار دیا گیا اس کی وہ مقدار خرچ کرنا جو ہے جس کے بغیر یہ مومن نہیں, اس کا نام تو ہے زکوٰۃ. لیکن جس طرح سے خالی فرض نماز پڑھ دینا کافی نہیں ہے بلکہ ضرورت ہے کہ سنت اور نوافل بھی کرتا رہے, اسی طرح سے یہاں زکوٰۃ بھی کافی نہیں دے کر بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ خرچ کرتا رہے جیسی ضرورت پیش آئے دینی معاملات کے اندر. تو اس کو یہاں قرض کہا گیا کہ بھائی تم نے اپنا زکوٰۃ تو دے دی مگر اس سے بھی آگے بڑھ کر جو اللہ کو قرضہ دیتے ہیں تو وہ صورت ہے نسلی صدقات کی اور اس کی کوئی مقدار نہیں. اسی بات سے کہا گیا تھا کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, کتنا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ, آپ فرما دیجیے کہ اس کا کوئی پیمانہ مقرر نہیں ہے, آزادی ہے, جتنا خرچ کرنا ہو کرو. زکوٰۃ کی مقدار مقرر ہے, صدقات نافلہ کی کوئی مقدار مقرر نہیں, جتنا خرچ کرو چاہیے. تو یہاں اس کو قرض کہا گیا تاکہ ترغیب ہو. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, تاکہ تم سے لَأُكَفِّرَنَّ, تو فرماتے ہیں کہ اگر ایسا تم کرتے رہو گے, ایک تو کہا میں تمہارے ساتھ ہوں گا, اور دوسری بات کیا فرمائی کہ تم سے تمہاری برائیوں کا میں کفارہ کر دوں گا. تو میں نے کہا کہ یہ جو میں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی سننے کی بات, ہماری بھی سننے کی بات کہ دراصل یہ مسلمانوں کو بھی حقیقتاً سنانا ہے کہ یہ بات کہ نمازیں چھوڑ دی اللہ مغلم ہو رہی ہے, زکوٰۃ کی فکر نہیں ہے, اور رسولوں پر ایمان لانے کے جو تقاضے ہیں اس سے غفلت ہے, اور اسی طرح سے دین کے معاملات کے اندر جو ہیں خرچ کرنے میں حد سے زیادہ بخل اور کنجوسی. تو اگر تم یہی کرتے رہو گے, مسلمان یہی کرتے رہیں, تو بنی اسرائیل سے بھی اللہ نے انہی چیزوں کا مطالبہ کیا تھا لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا, پہلے تہی کی. تو ظاہر ہے کہ یہ غلط ہوا. یہاں فرماتے لَأُكَفِّرَنَّ, اگر تم ایسا کرتے رہو گے تو تمہاری برائیوں کا میں ضرور بے ضرور کفارہ کروں گا. یہ کفارہ کیا چیز ہے؟ اصل میں کفارہ کہتے ہیں بدل کو, جس کو انگلش میں کہتے ہیں سبسٹیوٹ. تو یہ ہے کفارہ. اس کو یوں سمجھیے, آج تو دور سائنس کا دور ہے بھائی, ہر چیز جو ہے اگر سائنٹیفک انداز میں سمجھائی جائے تو بہت جلدی سمجھ آتے. کہنے مولوی صاحب نے بہت اچھی بات کہی, اور اگر سیدھا سیدھا قرآن شریف کا آیت ترجمہ کر دیجیے کہنے لگے تو سنتے یار بات کچھ نہیں رہی. تو ٹھیک ہے, پھر میں بھی اس جذبے سے کام لیتا ہوں. دیکھیے اس زمانے میں اس کو تسلیم کیا گیا, یہ بات جو ہے اب ڈسکور ہوئی ہے اور دریافت ہو گئی ہے کہ اللہ نے اس دنیا کا نظام جو ہے وہ مقناطیسی نظام رکھا ہے, میگنیٹ سسٹم. یہاں ہر چیز کے اندر یہ ہے, اسی پر نہیں. آپ کوئی چیز اوپر پھینکتے ہیں, وہ جو نیوٹن کا فلسفہ وہ یہ تو ہے, دریافت ہوا, تھی تو چیز پرانی مگر اس کا دماغ نے کام کیا, آخر نیچے کو کہاں کو آتا ہے, اٹک کیوں نہیں جاتا اوپر. تو وہ اصل میں مقناطیسی نظام ہے. زمین جو ہے جہاں تک اس کی وہ طاقت اور قوت جو ہے وہ کام کرتی, ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ لیتی. جب اس سے اوپر چلی جائے تو پھر زمین نہیں کھینچے گی. تو یہ ایک مقناطیسی نظام قائم ہے دنیا میں. یہاں تک کہ اگر آپ اپنے ہاتھوں کو خوب رگڑیں اس طرح سے اور اس کے بعد کسی ایسی ہلکی پھلکی چیز کو ہاتھ لگیں تو وہ معلوم ہوگا کہ ہاں یہ اس میں بھی ایک میگنیٹ سسٹم ہے. تو یہ تو ہے, میں نے کہا کہ سائنس کی بات کہ ہر چیز دنیا میں جو ہے وہ اس مقناطیسی نظام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اچھا اب آئیے یہاں اعمال کا جہاں تک تعلق ہے, ایکشن جو ہے
سائنس کا دائرہ یہ اس سے سائنس کے دائرے میں نہیں آتا ہے. سائنس اس سے بحث ہی نہیں کر سکتا. یہ شریعت اللہ کا دین اور علم اللہ اور علم رسول، وہ آ کر ہم کو وہ بات بتلاتا ہے کہ جو سائنس بھی نہیں بتلا سکتی. اور وہ یہ کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ ہر چیز کے اندر عمل بھی ہے، اور عمل جو ہے وہ اپنا ایک وجود رکھتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ وہ اپنا ایک وجود رکھتے ہیں. وہ ایسا ہی نہیں ہے کہ ہوا آئی تھی چلی گئی، بلکہ ایکشن اور ڈیڈس اور عمل جو ہیں وہ اپنا ایک وجود رکھتے ہیں. جب وجود رکھتے ہیں تو پھر ان کے اندر بھی ایک وہ مقناطیسی ایک نظام ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہی وہ اعمال جو ہیں دنیا میں ہم کو نظر نہیں آ رہے ہیں، ہمارے خود اپنا عمل نظر نہیں آ رہا. عمل کا نتیجہ نظر آتا ہے، عمل نہیں نظر آتا، لیکن ہے وہ دنیا میں. اگر دنیا میں وہ نہ ہوتا تو یہ تصویریں نہ بنتی، ایک کیمرے نہ ایجاد ہوتے، اور یہ ایک جگہ کی تصویر ہواؤں کے ذریعے سے اور لہروں پر جو ہے وہ دوسری جگہ منتقل نہ ہوتی. یہ اس کا جسمانی وجود ہے. سمجھ میں آیا؟ ان سارے ایکشن کا، سارے عمل کا، ہاتھ حرکت کر رہا ہے، پاؤں حرکت کر رہا ہے، یہ اعمال جو قیامت میں ان سارے اعمال کو مجسم صورت میں سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا. انسان خود دیکھے گا میں نے کیا کیا تھا، میں نے کیا کیا تھا، میں نے کیا کیا. تو اس لیے جب یہ ان کا جسم ہے، ان کا جسمانی وجود ہے اعمال کا، ان میں بھی وہ مقناطیسی نظام قائم ہے. کیا کہ جب کوئی آدمی کوئی اچھائی کرتا ہے، وہ اچھائی دوسری اچھائی کو کھینچتی ہے. سمجھا؟ جب کوئی آدمی برائی کرتا ہے تو برائی برائی کو کھینچتی ہے، برائی اچھائی کو نہیں کھینچے گی. دیکھیے آپ میگنیٹ رکھ دیجئے، میگنیٹ لکڑی کو نہیں کھینچتا، میگنیٹ لوہے کو کھینچتا. کوئی ہے ان دونوں کے اندر لنک اور رشتہ، لکڑی کو نہیں کھینچے گا. تو ٹھیک اسی طرح سے برائی برائی کو تو کھینچے گی. ارے بھائی ادھر چھوڑ جو کر رہا ہوں، کوئی نیا کام تو نہیں کر رہا. برائی برائی کو نہیں کھینچے گی برائی، لیکن اچھائی کو نہیں کھینچے گی. ان میں لنک ہے، اور اچھائی اچھائی کو کھینچے گی. تو یہ ایک صورت. تو صاحب اب ایک آدمی نے برائیاں کی ہیں. برائیاں دو قسم کی ہیں، اور برائی کا نظام کیا ہے؟ میں نے کہا مزاج کیا ہے، اس کو مقناطیسی سسٹم کا تقاضا کیا ہے؟ جب ایک برائی کرے دوسری برائی کو کھینچ لے، تو بھی آ. جب دوسری برائی کرے تیسری برائی کو کھینچے، تو بھی آ. سلسلہ چلتا رہے. اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے. فرمایا کہ جب آدمی کوئی برائی کرتا ہے، میں نے ابھی یہ کہا تھا اس کا وجود ہے جسمانی وجود. ایک اس کا جسمانی وجود جہاں کیا گیا وہاں ہے، اور ایک اس کا جسمانی وجود جو ہے وہ دل کے اندر ہے، جس دل نے فیصلہ کیا تھا اس برائی کرنے کا. حدیث میں فرمایا جب آدمی کوئی برائی کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگتا ہے، تو دوسری برائی کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے دعوت دی ہے وہ برائی نے، دوسری برائی کو. فرمایا کہ پھر دوسرا دھبا لگ جاتا ہے. یہ انسان برائیاں کرتا جاتا ہے اور اس کے دل کے اوپر سیاہ دھبے لگتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ایک وقت آتا ہے کہ پورا دل جو ہے وہ ایک سیاہ پردے کے اندر ہو جاتا ہے. یہی وہ چیز ہے کہ جس کو یہ کہا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر کر دی ان کے دلوں پر. اب وہ مہر لگ گئی، اب روشنی آتی نہیں. سمجھا؟ بند کمرہ ہو گیا بالکل، ساری کھڑکیاں وڑکیاں بھی جو کچھ ہو سکتی تھی وہ بھی بند ہو گئی. کہاں سے روشنی اندر آئے گی؟ تو یہ اللہ نے مہر لگا دی ہے. اب اس کے سامنے آپ تقریریں کر لیجئے، اس کے سامنے حقائق کھول کے رکھ دیجئے، جو بھی کچھ کیجئے، کچھ کام نہیں کر رہا. یہی وہ بات ہے جس کے لیے قرآن حکیم میں اس کی اس کیفیت کو بتلایا گیا. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے سینے میں دل ہیں سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یعنی چھوٹی گناہ، چھوٹی خطاؤں کا لفظ کہا گیا. تو یہاں دونوں برائیوں کے لیے کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم میں فرمایا؟ جہاں تک بڑی برائیوں کا تعلق ہے، دیکھو بھائی اس کے واسطے تو پھر
ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے بھی ذرا کھرپا اور پھاوڑا ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ توبہ. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، اور توبہ. آگے کے واسطے بچنے کی کوئی فیصلہ کر لو، برائیوں میں نہیں پڑیں گے، اور اسی طرح سے توبہ کر لیں. توبہ ہے شرمندگی کا نام. شرمندہ ہیں کس بات پر؟ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، اور فیصلہ ہے آگے نہ کرنے کا، آگے بالکل نہیں کروں گا، اور اگر کسی کا حق انوالو ہے تو اس کے حق کو ادا کر دیا جائے. اس کو میں نے کہا کہ ذرا کھرپا اور جالی ہونی چاہیے ساتھ. تو بڑے گناہوں کی تو صورت دور کرنے کی یہی ہے. اسی لیے اسی حدیث میں فرمایا کہ جب کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو دل پر جو سیاہ دھبا لگ جاتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے. یہ تو ہے توبہ. جہاں تک سیئات کا تعلق ہے ان کے لیے یہ بات آئی لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. اس کے واسطے تو پھر یہ ہے کہ چونکہ سیئات بہت ہوتی ہیں، بڑے بڑے گناہ تو تھوڑے ہوں گے، سیئات بہت سی ہوں گی، تو اب آدمی تو بس توبہ توبہ ہی کرتا ہے بیٹھا ہے، کوئی کام ہی نہیں ہوگا. وہاں اللہ نے فرمایا اس کے لیے میری طرف سے یہ ہے کہ میں ان کا کفارہ کروں گا. کیسے کفارہ کروں گا؟ یعنی اب یہ برائی جو دوسری برائی کو دعوت دیتی، یہ اس کے بیچ میں میری طرف سے ایک پردہ آ جائے گا. یہ برائی دوسری برائی کو دعوت نہیں دے گی، بیچ میں اس کی نیکیاں آ جائیں گی. یہ ہے کفارے کی صورت. برائیوں سے یہ بچ گئے، توبہ کر لی اور اچھائیاں کرنے لگے. اب جو سیئات ہیں ان کا وہ تقاضا جو تھا کہ دوسری برائیوں کو دعوت دیتے، میں ان کو روک دوں گا. یہ ہے کفارہ. سمجھ میں آگے ایک بات یہ لَأُكَفِّرَنَّ، تو اس طرح قرآن شریف میں بہت جگہ لفظ کفارہ آیا ہے. اسی لیے میں جو ہے یوں کہیے کہ اس جگہ میں نے آج اس کی اسی لیے وضاحت کر دی کہ اب جہاں جہاں بھی لفظ کفارہ کا لفظ آپ قرآن شریف میں پڑھیں گے سمجھیں کہ محض یہ الفاظ ایسے ہی نہیں کہ آپ پڑھیں اور آگے بڑھ جائیں. بہت بڑی حقیقت ہے یہ. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ. اور ظاہر ہے کہ جب سیئات تک کا کفارہ کر دیا گیا، اب اعمال میں اور ریکارڈ کے اندر کچھ بھی نہیں رہا تو مقام پھر اس کا کیا ہوگا؟ منزل کیا ہوگی؟ اس کی منزل پھر ظاہر ہے کہ جنت ہوگی. تو اس لیے فرمایا کہ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور میں تم کو جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا اور انکار کیا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ سیدھے راستے سے پھر دور بھٹک گیا. یہ بنی اسرائیل کو کہا تھا. تو ایک طرف تو خطاب بنی اسرائیل کو ہے کہ آج تمہیں کیا ہو گیا، تمہارا یہ عہد اور تمہارا وعدہ یہ کہاں گیا؟ آج تم اس بات کے جو متمنی ہو کہ اللہ کی طرف مدد تمہارے ساتھ آنی چاہیے، تم متمنی رہتے ہو. تو سوال یہ کہ تم سے بھی تو اللہ کا کوئی وعدہ تھا، تم نے پورا کیا اس کو. یہ بات مسلمانوں کو بھی سنانی ہے کہ آج مسلمان جو ہیں بس اپنی حرکتوں کو نہیں دیکھتے، یوں دیکھتے اللہ میاں کو کیا ہو گیا. اللہ میاں کو کیا ہو گیا بھائی؟ آخر اللہ میاں کیوں نہیں مدد کرتے؟ پہلے اللہ میاں مدد کیا کرتے تھے، اب اللہ میاں نے کیا ہو گیا کیوں مدد نہیں کرتے؟ یوں کو نہیں دیکھتے کہ پہلے اللہ کے بندے کیسے تھے اور آج اللہ کے بندے کیسے ہو رہے ہیں. اس واسطے یہاں اسی آیت کو بتایا گیا فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، تم میں سے اس کے بعد جس نے کفر کیا سو وہ سیدھے راستے سے، برابر کے راستے سے دور بھٹک جائے گا. اسی واسطے فرماتے آگے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، انہوں نے اپنے عہد کو توڑا. لَعَنَّاهُمْ، یہ ایسے نہیں تھی بات کہ یوں ٹال دی جائے، ہم نے ان پر لعنت بھیج دی. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اس لعنت کے معنی یہ نہیں ہے جبکہ اللہ فرمائے لعنت بھیج دی. انہوں نے کہا کہ شاید لعنت کا مطلب بیماری ہے، کوئی بیماری پھیل جاتی ہوگی. سمجھا؟ ہو سکتا ہے کہ آج کل کیا بیماری ہے صاحب؟ انہوں نے کہا بھائی وہ ارے بھائی آج کل بہت اخباروں میں چل رہے ہیں ایڈس کی. انہوں نے کہا بھائی لعنت کا مطلب ایڈس کی کوئی بیماری ہے، یہ نہیں. اسی لیے آگے فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کو دلوں کو سخت کر دیا. اب دلوں کی سختی کے معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کے واسطے گڑ گڑانا، اور جب ان کے سامنے آخرت کی اور جنت کی اور جہنم کی بات کہی جائے تو ان کے دل جوں کہ توں. یہ ہے وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ. آج عجیب ایک چیز جو ہے وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَن قَبْلَكُمْ،
شبرا بشبر وذراعا بذراع لو دخل جحر ضب لدخلتموه فقیل یا رسول اللہ الیہود والنصارى فقال ومن، آپ نے فرمایا تم پچھلی قوموں کی تم پیروی کرو گے، فالو کرو گے، وہ ہاتھ چلے یوں کہیے کہ شبرم بشبرن کا مطلب اگر بالش ہے تو بالش بھر اور ہاتھ ہے تو ہاتھ بھر. اور آپ نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی شخص جو ہے ایک بجو کے بھٹ میں گھسا ہوگا تم بھی گھسو گے، یعنی اتنی پیروی ہوگی پچھلی قوموں کی. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہود و نصارہ کے بارے میں فرما رہے ہیں، یعنی ہم یہود و نصارہ کے راستے پر چلیں گے؟ آپ نے فرمایا اور کون؟ تو یہاں یہ آیت یہی تو بتلا رہی ہیں. اب دیکھیے کیا ہوا، دلوں کی سختی کی یہ انتہا ہے. یحرفون الکلم عن مواضعہ، انہوں نے بات کو اس کی جگہ سے بدل دیا. اللہ نے جو ان سے مطالبے کیے تھے ان مطالبوں کی جو کہیے کہ اس کا مقصد تھا، اس کا منشا تھا، سمجھ میں آیا؟ انہوں نے ایسی طرح سے اس کی تفسیر اور تشریح کی کہ وہ مقصد فوت ہو گیا. مثال کے طور پر یہ تھا کہ سود سے روکنا تھا. سود جو ہے وہ مالیات کے اور اکانومی کے اندر ظلم ہے، زیادتی ہے. سود سے روکا، انہوں نے کیا لگا دیا؟ اللہ میاں نے اسرائیلی کو اسرائیلی سے سود لینے سے منع کیا، غیر اسرائیلی سے وہ منع نہیں کیا، لے سکتے ہو، لگا دیا جو. حالانکہ یہ بے بات تھی کہ بھئی جو سود کا جو نظام ہے وہ اگر ظاہر ہے اکانومی کے واسطے تو ساری دنیا میں نقصان ہوگا اس کا، لیکن انہوں نے صرف اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے بات کے مطلب کو بتلایا. یہ ایک مثال میں نے دی ہے، بے شمار اس طرح کے مسائل ہیں. یحرفون الکلم عن مواضعہ، انہوں نے بات کو اس کے اپنے مقام سے انہوں نے ہٹایا. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو نصیحت ان کو کی گئی تھی اس میں ان کا جو حصہ تھا اس کو انہوں نے بھلا دیا. میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کیا یہی سب کرشمے نیند ہو رہے ہیں؟ کیا دلوں کی سختی کی اور کیا صورت ہے کہ صاحب قرآن حکیم کی تفسیر کرنے کے واسطے ہر وہ آدمی جس کے اندر کوئی اس کی صلاحیت ہے کہ نہیں، قابلیت ہے کہ نہیں، اس کے مقدمات اور اس کے ریکوائرمنٹ پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، اس کے اندر تقوی اور طہارت ہے کہ نہیں ہے، کچھ ہو کہ نہ ہو، لیکن صاحب قرآن شریف کی بھی تفسیر ہو رہی ہے، حدیثوں پر بھی ہاتھ صاف کیا جا رہا ہے، فقہ کے اوپر جھاڑو پھیری جا رہی ہے، یہ سب ہو رہا ہے. تو یہ دلوں کی سختی کی بات ہے. جو بنی اسرائیل نے یہی حرکت کی تھی، بس فرق اتنا ہے کہ اللہ نے ان کتابوں کو اپنی حفاظت میں نہیں رکھا تھا، دے دیا تھا، لیکن قرآن کو اپنی حفاظت میں رکھا ہے. قرآن کو کی تشریح کو تو ہم اپنے انداز میں کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ ہے کہ کچھ ہوتا یہ ہے کہ آگے چل کر لوگ ہماری غلط تشریح کو ہمارے منہ پر مار دیتے ہیں اور قرآن اپنی جگہ محفوظ رہ جاتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، مگر ہم اپنی کرنی میں کمی کوئی نہیں چھوڑتے. تو وہی بات ہے. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُوا تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور اے مخاطب اور اے پیغمبر آپ ان میں سے خیانت جو ہے وہ برابر آپ دیکھتے رہیں گے. ان میں سے عجیب عجیب طرح کی خیانتیں آپ ان میں دیکھیں گے. إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، تھوڑے سے ہوں گے ان میں سے جو خیانتیں نہ کرنے والے ہوں. فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان کو معاف کریں. وَاصْفَحْ، اور آپ ان سے درگزر کریں. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. تو اس واسطے نبی کو بھی احسان کا رویہ اپنانا چاہیے. یہ خائن اور ظالم اور کافر اور جو اللہ کے احکام اور مسائل کو غلط طور پر جو اس کے حلیہ بگاڑنے والے ہوں، یقیناً یہ قابل نفرت ہے. جن پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے ان سے محبت کرنے کا کیا حق رہ جاتا ہے؟ لیکن بہرحال آپ ان کو معاف کریں اور نظر انداز کریں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ تھا. یہ صاحب ہم نے یہ تو تلاوت بھی کی تھی اور میرے خیال سے کافی ہے اتنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به
فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت
يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیتوں میں تو ذکر تھا یہود کا، اور فرمایا تھا کہ آخر میں کہ ان سے جو ہمارا وعدہ تھا، عہد تھا، اس کے توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت بھیج دی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، اور جس کی وجہ سے، اور یوں کہ یہ کہ جس کے نتیجے میں بات یہاں تک پہنچ گئی کہ پھر انہوں نے نہ صرف یہ کہ ترک عمل کیا بلکہ اللہ کی کتابوں کو بھی انہوں نے بدل ڈالا اور ان کے مطلب الٹے سیدھے بتلائے، اور جو ان کو نصیحت کی گئی تھی انہوں نے اس کو بھلا ڈالا۔ یہ تو ان کا ذکر تھا۔ یہاں سے نصارہ کا ذکر ہے۔ فرمایا ان لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ نصارہ کا جو ہے مسئلہ، یہ نصارہ کیوں کہا جاتا ہے؟ نصرانی، جہاں تک بعض یورپین لوگوں کا کہنا ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کو نصرانی اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ ناصرہ کے تھے، ان کو ناصری کہتے تھے، تو یہ لفظ بدل کر کے نصرانی ہو گیا ان کے ماننے والوں کے سلسلے میں۔ تو یہ تو ان کا کہنا ہے، لیکن علماء اسلام کا جو ہے یہ کہنا اور سمجھنا ہے کہ بات یہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ دراصل ان کے ماننے والے جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو پکارا اور کہا کہ بھئی دین کے معاملے میں کون ہے مدد کرنے والا، من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ کے دین کے معاملات میں، تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو ان کے جو ساتھ تھے انہوں نے حواریین نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار، ہم ہیں انصار اللہ۔ تو وہاں سے یہ نصارہ اور انصار کا لفظ وہاں سے بنا ہے۔ یہ ہے علماء اسلام کا سمجھنا۔ تو اس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اگر یہ مان لیے جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں تک نصرانیوں کا تعلق ہے
عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی تعریف فرمائیے، اور یہ کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی، اسوۃ اللہ کے دین کی مدد کی، اپنا نام جو ہے انہوں نے اسی مناسبت سے نصارہ رکھا اور نصرانی رکھا، تو یہ تو ان کی تاریخ اچھی بن گئی جس کو انہوں نے بگاڑ دیا خود ان لوگوں نے۔ تو وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، ان لوگوں میں سے جنہوں نے یوں کہا کہ ہم نصرانی ہیں، ہم نے ان سے بھی میثاق لیا، عہد لیا، مگر ہوا یہ کہ انہوں نے اپنا حصہ اس چیز میں سے بھلا دیا کہ جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، ان کو یاد دلایا گیا تھا، انہوں نے بھی بگاڑ آیا، انہوں نے بھی اصل دین کو جو ہے وہ پس پش ڈال دیا۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے پھر اس کے نتیجے میں کیا کیا، ان کے اندر دشمنی اور بغض جو ہے وہ قیامت تک کے لیے قائم کر دیا۔ یہ آج کل ہم کو اس میں اشکال ہوتا ہے، ہم جیسے لوگوں کو جن کے پاس علم نہیں، ظاہر کو دیکھتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ان میں تو کوئی دشمنی نظر نہیں آتی، یہ سارے نصرانی جو ہیں سب ایک بنے ہوئے ہیں۔ تو اصل میں ایک تو یہ کہ یہ ہسٹری جب سامنے نہیں ہوتی تب یہ بات ہوتی ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ یوں تو مسلمان بھی آپس میں لڑتے رہے اور کبھی انہوں نے بھی کمی نہیں چھوڑی، لیکن جو شکل نصرانیوں کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے قتل کرنے کی جو ہسٹری بنی رہی ہے اس کی تو کوئی مثال پوری انسانیت میں نہیں ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے ایک کو دوسرے کو ایسی طرح سے مارا ہے کہ جو پروٹسٹنٹ تھے اور جو کیتھولک تھے ان میں بڑے عرصے تک، صدیوں تک وہ جنگیں چلتی رہیں اور ایک دوسرے کو تباہ برباد کرتے رہے۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں آپس میں ابھی بھی اختلاف ہے دیکھا جائے، لیکن ایک چیز نے ان کے آپس کے اختلاف کو اوپر نہیں آنے دیا ہوا اس وقت کرنٹلی، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے مسلمان جو ہے وہ ان کو دونوں کو یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اس وقت ہمارا اصل دشمن جو ہے وہ مسلمان ہے اور اسلام ہے، اس لیے اس سے نمٹتے رہو کہ دونوں کے دونوں جو ہے وہ اس وقت الجھے ہوئے ہیں ساری دنیا میں اسلام سے، مسلمانوں سے۔ تو یہ ایک وقتی بات چل رہی ہے اس وقت، لیکن جب اگر ان کو تھوڑا سا اطمینان ہو جائے مسلمانوں سے یا اسلام سے، اپنے کسی بھی دشمن سے، تو پھر آپس میں وہی پھوٹ رہے گی۔ تو یہاں خیر ہمیں تو اس وقت جو ہے قرآن شریف کی آیت کے اس حصے سے غور کرنا ہے کہ قرآن شریف میں یہاں یہ کہا گیا کہ انہوں نے جو نصیحت کی تھی اس میں جب اپنا حصہ بھلا دیا تو ہم نے ان میں آپس میں دشمنی اور عداوت قائم کر دی۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی جو نصیحتیں ہیں اور ان کے احکام ہیں اور ہدایتیں ہیں، جب ان کو آدمی چھوڑ دیتا ہے، پس پش ڈال دیتا ہے، تو دنیا ہی میں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپس میں پھوٹ پڑ جاتی۔ تو آج ہمیں اس سے بحث نہیں کہ بھئی نصرانی آپس میں متحد ہیں یا ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، دیکھنا تو ہمیں کو ہے، اس لیے کہ قرآن شریف میں جو سنایا گیا وہ ان کو نہیں سنایا گیا، ہم کو سنایا گیا۔ ان کی حالت جو بیان کی گئی ہے تو وہ ان کو بدنام کرنے کے واسطے نہیں، بلکہ ہم کو سنانا کا حاصل یہ ہے کہ تم ایسے مت ہو جانا کہ جو نصیحت تم کو کی جا رہی تم اس کو بھلا دو، ورنہ تم کو بھی وہی سزا ملے گی جو ان کو ملتی رہی۔ دیکھنا ہمیں اپنے آپ کو ہے کہ آج اگر ہمارے اندر پھوٹ ہے دنیا میں، ایک برادری دوسری برادری سے، ایک محلے کے لوگ دوسرے محلے کے لوگوں سے، ایک ملک کے لوگ دوسرے ملک کے لوگوں سے اگر مل جل کر نہیں رہتے ہیں، اور باوجود اتحاد عقیدہ اور یہاں تک کہ میں تو کہتا ہوں اتحاد عمل بھی ہے۔ اتحاد عمل اس لحاظ سے ہے کہ بھئی ساری دنیا کے مسلمان ملک کسی بھی جگہ جا کے پوچھ لو کہ بھئی یہ بتاؤ کہ نمازیں کتنی فرض ہیں، کوئی یوں نہیں کہنے گا کہ 4 ہیں، کوئی نہیں کہنے گا 6 ہے، سب یوں کہیں گے 5 ہیں۔ کسی سے جا کے پوچھو کہ پھر روزے کتنے فرض ہیں، کوئی یوں نہیں کہنے گا کہ 2 مہینے کے روزے فرض ہیں یا 1.5 مہینے کا، ہر ایک کہے گا 1 مہینے کے روزے فرض ہیں وہ رمضان۔ تو گویا عدد بھی مقرر اور اس کا ٹائم بھی مقرر ساری دنیا میں۔ کسی سے اگر پوچھو پھر زکوٰۃ کتنی فرض ہے، ساری دنیا کے اسلامی ملک کا ہر فرد جو کہے گا وہی کہے گا 2.5%۔ تم یہاں یہ فرض، ارے بھائی حج فرض ہے کہ نہیں؟ ہاں فرض ہے۔ عمر میں کتنی مرتبہ فرض ہے؟ 1 ہی مرتبہ فرض ہے۔ یہی تو اتحاد عمل ہے۔ تو جہاں تک ضروری اعمال کا تعلق ہے اسلام میں، بنیادی اعمال کے جس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں بن سکتا، ان سارے اعمال میں اتحاد ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھو تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گلا کاٹنے کو تیار،
ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، کافر کے ساتھ بیٹھ جائے، مسلمان کے ساتھ نہیں بیٹھتا. سمجھ میں آیا؟ اس کو تو کافر کہہ کر تو دھکیل رہا ہے، اور جو اصل کافر ہے اس کو کافر بھی کہنے کو تیار نہیں. یہ حالت کیوں ہے؟ آخر ہماری عقل ماری گئی ہے. تو بات یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات اسی لیے فرمائی تھی کہ جب ہماری نصیحتوں کو بھلا دو گے تو آپس میں پھوٹ پڑے گی، بغض اور عداوت قائم ہو جائے گی. تو یہ اب ہم جو ہے اپنی بیماریوں کو بھی نہیں سمجھتے اور بیماریوں کا علاج بھی نہیں سمجھتے. کہاں ہوگا؟ تو بیماری ہم نے جو اصل بیماری تھی اس کو سمجھ کر کے جو بیماریاں نہیں ان کو بیماری سمجھا. وہ بیماری کیا سمجھی ہم نے؟ کہنے لگے کہ ساتھ اس وقت ہمارے پاس دنیا کی ترقیوں کی کمی ہے. دنیا کے لحاظ سے اگر ہم ترقی پر آ جائیں ہمارے آپس میں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو معلوم ہوا بیماری غلط تجویز کی گئی. جب بیماری غلط تجویز کی تو پھر اس کا علاج بھی غلط ہے. اب اس علاج کے لیے کیا ہو رہا ہے کہ صاحب مثال میں دے رہا ہوں، حالت ہم سب کی ایک ہی ہے کہ ترکی جو ہے وہ اس نے اپنے اس بیماری کا علاج کیا تجویز کیا؟ یورپ میں کسی طرح سے شامل ہو جاؤں. یورپ میں اگر شامل ہو گیا تو میری حالت بدل جائے گی، قسمت بدل جائے گی. معلوم ہوا بیماری بھی غلط تجویز تھی، اس کی دوا بھی غلط تجویز ہوئی ہے. حالانکہ بیماری جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی نصیحتیں اور ان کے احکام اور ہدایتیں ہم اس سے دور چلے گئے. تو علاج اس کا یہ تھا کہ لوٹ کر آئیں اسی طرف جس طرح سے حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ لا يفلح آخر هذه الامة الا بما فلح اولها. اس امت کا آخر کبھی کامیاب نہیں ہوگا سوائے اس حالت کے جس بات سے کہ اس امت کا شروع حصہ جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے. وہی طریقہ ہوگا جس طریقے سے پر چل کر صحابہ اور تابعین کامیاب رہے ہیں، اسی طریقے پر چلو گے تو کامیاب ہوگے. ہم دنیا میں اس لیے تھوڑی بھیجے گئے تھے کہ ایٹم بم بنانا جا کر کے اور جو ہے تم ہوائی جہاز بنانا. یہ تو ایک نظام ہے جو چلتا رہے گا. ہم کو جس لیے دنیا میں خیر امت بنایا گیا وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. فرماتے ہیں کہ یہ یہیں تھوڑی ہے، اللہ ان کو بتلائے گا ان قریب جو کچھ یہ دنیا میں کرتے رہے ہیں. یصنعون کا لفظ ہے، مطلب صنع یصنعو کہتے ہیں بناوٹ کو. تو مطلب کیا ہوا کہ بناوٹی باتیں کر کر کے انہوں نے اس کو دین کا جو لیبل لگایا ہے. یہ بناوٹی باتیں. کہاں خدا کا بیٹا تھا؟ کب اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے؟ لیکن یہ خود کھڑا اس کو اور پھر ان کو معبود بنا دیا اور انہی کو سارے اختیارات دے دیے گئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان کی بناوٹی باتوں کو وہاں جتلائیں گے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم. اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے. ہمارا رسول یعنی کیوں بتایا جا رہا ان کو؟ جس کے ڈنگ کے پیٹے جا رہے تھے، جن کے انتظار میں تم بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ رسول کب آئے گا، وہ رسول کب آئے گا. آج بھی وہ کتاب میں موجود ہے جس کو آج تک یہ نکال نہیں سکے. اللہ کی شان ہے. قرآن حکیم یہ کہہ رہا نے ابھی بتایا کہ انہوں نے تو باتوں کو بدل ڈالا. یہ خود بھی اس بات کو اقرار کرتے ہیں کہ نہ تو تورات جو ہے وہ صحیح حالت میں ہے، اس حالت میں ہے جس حالت میں اتری تھی، اور نہ انجیل. بھئی کیوں گڑبڑ کر دی؟ تو انہوں نے اس کے لیے بہت ایک خوبصورت بات کہی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کی تمام کتابیں جو ہیں وہ ایک تاریخی پروسیس سے گزرتی ہیں. وہ تاریخی پروسیس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسا جیسا وقت آئے اس میں چینجنگ ہو. یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. لہذا اگر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں چینجنگ ہوئی ہے وہ ہسٹوریکل پروسیس ہے، وہ ہونا تھا. اگر نیو ٹیسٹمنٹ میں چینجنگ ہوئی ہے ہسٹوریکل پروسیس ہے، وہ ہونا تھا. تو یہ اب سوال یہ ہے کہ پھر قرآن کیوں نہیں گزرا اس ہسٹوریکل پروسیس سے؟ تو یہ ایک سوال پیدا ہوا. تو یہ ان کو جو ہے ہمیشہ کھاتی تھی بات. میں کل ہی ایک مضمون میرے پاس آیا، اس کو میں پڑھ رہا تھا. ہم لوگ تو بالکل غافل ہیں، بے خبر ہیں، یہاں بہت سی چیزوں کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں. ہم سے تو اپنے ہی دین کے لیے بھاگ دوڑ نہیں ہوتی، دوسرے کے لیے کیا کریں گے؟ یہ ہمارے دین کے واسطے کن کن نیتوں کے ساتھ کیا کچھ کر رہے ہیں. اب سے تقریباً 25 سال پہلے یمن میں ایک قبر جو ہے دریافت ہوئی، گریو.
اس کو جو کھود اس میں کیا ہوا کہ صاحب ایک بہت بڑا پرندہ نکلا جس میں پرانے پیپرز اور کاغذات تھے جو ہاتھ سے لکھے ہوئے تھے، عربی میں ہوں گے ظاہر ہے، وہ سب عربی میں تھے. تو وہ جس کو وہ ہاتھ لگے اس نے ہو سکتا ہے کہ وہاں کچھ ادھر ادھر دیکھا ہو، بھائی اس کو دیکھا جائے کیا ہے ذخیرہ، کیا ہے ذخیرہ، پرانا ذخیرہ یہ. تو کسی نے کوئی اس میں آگے نہیں بڑھا. ہوتے ہوتے کیا ہوا، بات جرمنی پہنچ گئی اور جرمنی کے ایک پروفیسر نے اس میں دلچسپی لی اور اپنی گورنمنٹ کو جو ہے اس نے متوجہ کیا اور آخرکار وہ پورا جو ہے وہ تھیلا وہاں سے لے جایا گیا یا اس کی مائکرو فلم بنا دی گئی. مائکرو فلم لے جا کر کے اب اس پر غور ہو رہا ہے. وہ صرف جرمنی تک بات نہیں، وہ امریکہ تک آ گئی ہے اور یہاں کی یونیورسٹیز جو ہیں اور جو اسلامسٹ کہلاتے ہیں جو پروفیسرز وہ لگے ہوئے ہیں اس بات میں کہ ان کو کس طرح سے یوں کہیے کہ اس کی سٹوری بنائی جائے. تو باتیں آ رہی ہیں نیوز پیپرز میں اور ان کے جو مضامین ہیں میگزینز وغیرہ، اس میں یہ تو ہے کہ صاحب یہ ہم اس کی تحقیق کر رہے ہیں. ابھی 25 سال گزر چکے ہیں، تحقیق ہو رہی، تحقیق میں لگے ہوئے ہیں. اس سے ایک یہ امکان تو سامنے آ گیا، قرآن بھی ہسٹوریکل پروسیس سے گزرا ہے. سمجھا؟ ابھی کیا ہے اس کو نہیں بتا رہے ہیں. ابھی کون سی آیت ہے جس میں تبدیلی ہوئی ہے، کہاں ترتیب بدلی ہے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ابھی تک تو یہ کچھ نہیں آ رہا. لیکن یہ کہ اس سے ایک امکان سامنے آ گیا جو ہم کو یہ ملا ہے، اس پہ غور ہو رہی ہے کہ قرآن بھی اس ہسٹوریکل پروسیس سے گزرا ہے. تو یہ ہے ساری صورتحال. اس میں بڑے بڑے پروفیسر لگے ہوئے ہیں اس کام کے اندر. کیا تھا وہ پرندہ، کیوں اس میں دفن کیا گیا تھا، مجھے وہ بات سمجھ میں آئی. یہ مضمون جو میرے پاس آیا اس میں ان صاحب نے کہا کہ خیر جب آئے گی بات جب ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی صاحب نے اپنے اوراد اور وظائف اور دعائیں لکھی بھی ہوں اور اس کے بعد یہ ہوا کہ بھائی اس کو دفن کر دو کسی کے مرنے کے بعد. ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے قرآن شریف ہی رہا ہو، قرآن شریف کے بعض مصاحف ہوئے ہوں کہ اس میں غلطی ہو گئی ہوگی، اس کو صبح جب یہ ہوا کہ غلطی ہو گئی اس کے اندر تو اس کو دفن کر دو. جس طرح سے ابھی حال ہی میں کویت کے اندر کیا ہوا، کویت میں جو وہاں کی منسٹری نے قرآن شریف تیار کرایا وزارت الاوقاف کی طرف سے، اس میں غلطیاں ہوئیں. وہ غلطیاں ہوئیں تو جناب وہ پوری جو ہے پارلیمنٹ میں بڑا زبردست ہنگامہ اور نتیجہ ہوا کہ گورنمنٹ پوری توڑ دینی پڑی. اتنا ہنگامہ اس میں ہوا اور اس قرآن شریف کو یہی ہوا کہ اس کو ضائع کیا جائے. جس میں غلطی ہوگی، غلطی ہوئی کیوں؟ یہ بھارتی مسلمانوں کی خوبی کی بات ہے کہ صاحب قرآن شریف کا مسئلہ ایسا ہوا کہ پوری گورنمنٹ توڑنی پڑی، اس پر بڑا ہنگامہ ہوا. یہ ہے تو اب ظاہر ہے کہ کوئی اس طرح کی صورت کہ اگر کوئی غلطی ہو نسخوں کے اندر اور اس کو دفن کر دیا جائے تو اس کا یہ معنی تو نہیں کہ 2-4 صدیوں کے بعد نکال کر کہہ دیا دیکھو بھائی یہ تو قرآن شریف، یہ بھی تو قرآن شریف ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں تو جہاں تک اس قرآن میں جس بات کو میں کہہ رہا اس میں بائبل کے اندر یہ ساری تبدیلیوں کے باوجود ایک چیز ابھی بھی باقی ہے اور یہ اللہ کی حکمت ہے کہ ان کے جرائم بھی رہے کہ اللہ کے آسمانی کتابوں کو بدل ڈالا اور اس میں کہیں نہ کہیں کوئی ایک بات وہ بھی رہے جس کو یہ کھرچنے نہ پائیں. اور وہ بات کیا ہے کہ جس وقت یحییٰ علیہ السلام نے جو کزن ہوتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے، اور یہی یحییٰ علیہ السلام 6 مہینے اور کچھ مہینوں کا یہ سال کا فرق ہے دونوں کے اندر عمر کا، لیکن یحییٰ علیہ السلام بہرحال پہلے ہیں. تو یحییٰ علیہ السلام ہی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دراصل نبوت کا اعلان بھی کیا اور انہوں نے ان کو بپتسمہ دیا ان کی کتاب کے مطابق باپٹائز کیا. لیکن یحییٰ علیہ السلام جب نبوت کر رہے تھے تو لوگ ان کے پاس آئے، ان سے پوچھا تم کون ہو؟ تم ایلیا ہو؟ یعنی الیاس، کیونکہ حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں اسرائیلیوں کا نظریہ یہ تھا کہ وہ ایک آسمان میں چلے گئے، ایک ہوائی گھوڑے پر بیٹھ اور وہ آسمان میں چلے گئے، وہ زندہ ہیں اور پھر آئیں گے. تو اس لیے ان سے پوچھا تم ایلیا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. مسیح ہو کہ نہیں. تو کیا تم وہ رسول ہو؟ یہ وہ رسول کا لفظ ابھی بھی موجود ہے اس کے اندر، بائبل کے اندر آپ دیکھیں. کیا تم وہ رسول ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا پھر ہو کیا تم؟ یہ وہ رسول جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ معلوم ہوا کہ ایک سلسلہ چل آ رہا ہے کہ ایک رسول آنے والا ہے. قرآن حکیم میں اگر دیکھا جائے اس کو
وہاں اس کو ذہن میں رکھ کر تو یوں دیکھیے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی ہے اسماعیل علیہ السلام نے، تو وہاں جو دعائیں مانگی ہیں اس میں ایک دعا ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، خداوندہ اس میری امت میں، جو میری امت آپ نسل میں چلائیں، ان میں ایک رسول بھیجیے۔ ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا یہ ہرگز معنی نہیں تھے بس میری امت کے اندر ایک رسول، سنگل رسول بھیج دیجیے، یہ مطلب نہیں تھا۔ یہاں رسولن سے مراد ایک اسپیسیفک خاص قسم کا رسول مراد ہے، سمجھا؟ تو یہ ان کی دعا ہے۔ اسی طرح سے قرآن شریف اس لفظ کو لے کے آگے کتنی جگہ اور رسول 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 کا لفظ لیتے جا رہا ہے، اور اس رسول سے مراد حضرت